أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری ظفر علی صاحب سیالوی. ناظرین کرام، آج سارا عالم اسلام سوگوار ہے. جو ہی مجھے یہ خبر ملی اور میں نے ٹیلی ویژن پہ وہ خبر دیکھی کہ ہماری دلوں، نگاہوں، ایمانوں کا مرکز مدینہ منورہ، وہاں پہ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے. سعودی عرب کے مختلف شہروں میں دھماکے ہوئے، یقیناً باقی شہروں میں دھماکے افسوسناک ہیں، افسوس کا مقام ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جبریل امین بھی اپنا سر جھکا کے چلتے ہیں. وہاں سیدنا جنید بغدادی اور باجی بستامی اونچی سانس نہیں لیتے تھے. مدینہ منورہ ہمارے ایمان کا مرکز، ہماری روحوں کا مرکز. اور آج عالم اسلام کے دل زخمی ہیں، جگر زخمی ہیں. آج میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز وہاں پہنچا دے اور میں بلاؤں آج نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی روح، کہ نور الدین زنگی آج پھر تمہاری ضرورت پڑ گئی، آج پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، ہیومن بینگ، انسانی جذبات ہوتے ہیں.
2004 میں میرے والد گرامی کا انتقال ہوا تھا. میں اس سے بڑھ کے آج اپنا کمرہ بند کر کے مسلسل رو رہا تھا اور مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ میں آج آ کے یہاں پہ کس طرح کروں گا. ہم تو ہر روز یہی دعا مانگتے تھے, گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے, دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں, اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے. مدینہ منورہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سبز گنبد, اس کی حفاظت اگر ہم نہیں کر سکتے خدا نخواستہ تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں. عالم اسلام کا ہر کلمہ گو, ہر غیرت مند فرزند, ہر غیرت مند بیٹی, ہر غیرت مند باپ, ہر غیرت مند ماں اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں, ہم اپنی اولادیں قربان کر سکتے ہیں. گنبد خضرا کی طرف کسی کو میلی آنکھ اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. آج کاش شاہ فیصل جیسا کوئی عالم اسلام کا ایک حکمران ہوتا. آج یاد آتا ہے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے اسلامی سربراہی مملکت جو تھی لاہور میں منعقد کی تھی. آج اس بات کی ضرورت ہے امت مسلمہ کے سارے سربراہان مملکت اکٹھے ہوں اور یہ بات طے کریں کہ مکہ اور مدینہ اور دیگر مقامات مقدس جو ہے ان کی حفاظت ہمیں ہر صورت کرنی ہے. ناظرین کرام, آج امت میں اتحاد اور اتفاق کی اتنی ضرورت ہے. ان ظالموں کو کیا پتا کہ مدینہ منورہ کیا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو ہے, یہ فضا معطر ہے. یہ وہ سرزمین پاک ہے جہاں پہ سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کی طلت ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسن کی دعاؤں کی تاثیر آج بھی لوگ محسوس کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے جو خوشبوئیں ہیں وہ معطر آج بھی وہ فضا میں ملتی ہے. عثمان ذوالنورین کی سخاوت آج بھی وہاں پہ ایسی جگہیں ہیں جن کا ٹیکس جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ, سیدنا عثمان ذوالنورین کی وہ جو باغات ہیں ان کی آمدن سے ادا کیا جاتا ہے. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت کے جو تذکرے تھے وہ آج بھی فضاؤں میں وہاں بکھرے ہوئے ہیں. وہ مقدس سرزمین آج اس میں دھماکہ ہوا, کچھ لوگ شہید ہوئے, یہ بہت افسوس کا مقام ہے. آج دل چاہتا ہے کہ وہ جو ظفر علی خان نے کہا تھا, خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. آج دعا کیجئے سارے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق دے, اور یہ عہد کر لیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مکہ و مدینہ کی حفاظت ہم اپنی جانوں سے کریں گے, اپنے خون سے کریں گے, اپنے مالوں سے کریں گے, اپنی اولاد سے کریں گے, اور اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس لیے میں روز کہتا ہوں کہ جوہر ایمان یہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری جو ہے وہی جوہر ایمان ہے. اور پاکستان کی بنیاد یہ ہے, اور پاکستان اسی وقت تک, اور عالم اسلام کی حکومتیں اور یہ مملکتیں اسی وقت تک آزادی میں سانس لے سکیں گی جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور روضہ انور کی گنبد خضرا کی یہ حفاظت کرتے رہیں گے. یہ ہمارا موضوع آج تو تھا لیلۃ الجائزہ, لیکن ناظرین کرام دل بہت دکھی تھا. جی چاہ رہا تھا کہ یہ میں اپنے دل کی باتیں, اپنے دکھ کی باتیں آپ سے کروں. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا حضرت امام زین العابدین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے جگر زخمی ہیں, آج وہی پھر کیفیت مجھے نظر آ رہی تھی. اور سارے عالم اسلام میں لوگوں میں جس طرح مجھے فون آئے, شیعہ عالم دین علامہ محمد حسین اکبر نے مجھے فون کیا اس حادثے کے بعد, ان سے بات نہیں ہوئی مجھے, صرف انہوں نے کہا غازی صاحب اور رونا شروع کر دیا. تو ناظرین کرام آج میرے ساتھ شریک گفتگو جو اسکالر ہیں مفتی فاروق القادری صاحب سے آپ واقف ہیں, روز میرے ساتھ ہوتی ہیں. ساتھ پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب ہیں, اور مجھے وقفے میں جوائن کریں گے پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب. اس وقت حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں نذرانہ عقیدت مریم منیر پیش کر رہی ہیں. جی مریم, نعت کون سی پڑھیں گے آپ؟ لم یاتی نذیرک فی نظرن. جی لم یاتی نذیرک فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا. ہاں, اپنا شعر میاں داد آپ کیا آج سنائیں گے؟
جی بہزاد صاحب کا کلام ہے، بہزاد لکھنوی جی مرحوم کا. جی میرے پاپا جی نے پڑھا تھا. اللہ غنی وسعت فیضان محمد، ہر چیز ہے وابستہ دامان محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مریم سے میرے خیال ہے پہلے نعت شیر میاں داد ہم سن لیں، پھر آپ سے سما ہوگی. لم یاتی نذیر کفی نظر، لم یاتی نذیر کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے، جگراج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ ہی کو شہید و سرا جانا. البحر ولا والموج طغى، من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا آر لگا جانا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا آر لگا جانا. انا فی آتش و سخا کا آدم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نذیر کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. یا شمس نظر تیلا لیلی، چومتے بارسی عرض باکونی، چومتے بارسی عرض باکونی، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، لم یاتی نذیر کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شیر میاں داد بڑی زبردست یہ التجائیہ انداز کی اس بارگاہ پاک میں مریم نے نعت پڑھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
جدھر بھی گئے میرے آقا رسول اللہ، رسول اللہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اللہ غنی وسعت، اللہ غنی وسعت فیضان محمد کو، اللہ غنی وسعت فیضان محمد، محمد اللہ غنی وسعت فیضان محمد، اللہ غنی وسعت فیضان محمد۔ ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جایا مانگنے سلطان بنا دیا، اللہ غنی وسعت فیضان محمد۔ یا رسول اللہ اللہ غنی وسعت فیضان محمد، خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنہا مگر تو روبرو ہے، تیری عظمت کا ہو اندازہ کس کو، خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے، اللہ غنی وسعت فیضان محمد۔ عزت و جاہ و ثروت کوئی شے نہیں، سارے عالم کی دولت کوئی شے نہیں، تاج و تخت و حکومت کوئی شے نہیں، راج والوں کی نعمت کوئی شے نہیں، کملی والے کا صدقہ بڑی چیز ہے، اللہ غنی وسعت فیضان محمد، اللہ غنی وسعت فیضان محمد، اللہ غنی وسعت فیضان محمد، ہر چیز ہے وابستہ، ہر چیز ہے وابستہ دامان محمد، ہر چیز ہے وابستہ دامان محمد، محمد ہر چیز ہے وابستہ دامان محمد۔ جب سے تصور میری دنیا ہے منور، جب سے تصور میری دنیا ہے منور، بیٹھا ہوں سرے روضائے، بیٹھا ہوں سرے روضائے تابان محمد، بیٹھا
محشر جس کے تصور سے ہے حیران، تصور سے ہے حیران، پہنچے ہیں وہاں جا کے، پہنچے ہیں وہاں جا کے غلامان محمد، پہنچے ہیں وہاں جا کے غلامان محمد۔ بہزاد یہ حسنین کوئی اور نہیں ہے، بہزاد یہ حسنین کوئی اور نہیں ہے، بہزاد یہ حسنین کوئی اور نہیں ہے، ایک روح محمد ہے وہ، ایک روح محمد ہے وہ، ایک جان محمد وہ، ایک روح محمد ہے وہ، روح محمد ہے وہ، ڈولنا مرما وہ ڈولنا جان محمد، اللہ غنی وسعت فیضان محمد۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مختصر سی بریک اور آج ہم نے بڑے اہم موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ حسب سابق روز مفتی صاحب قصیدہ بردہ کے کچھ اشعار کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ العزیز قصیدہ بردہ شریف کے آخری 6 اشعار ہم پڑھنے لگے ہیں، پھر اس قصیدہ شریف کا ختم ہو جائے گا۔ وَأَذَنْ لِلصُّحْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمٍ، اور اپنی دائمی رحمت کے بادلوں کو حکم فرما کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے لگاتار برستے رہیں۔ سبحان اللہ۔ ما رنحت، یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کتنا خوبصورت شعر ارشاد فرمانے لگے ہیں کہ ما رنحت عذبات البانی ریح صبا واطرب العیس حاد العیس بالنغم، جب تک باد صبا بان درخت کی شاخوں کو ہلاتی رہے اور جب تک ہودی خاں اپنے نغمات سے سفید اونٹوں کو مست کرتا رہے۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، پھر جناب ابو بکر و عمر اور جناب علی اور صاحب سخاوت حضرت عثمان سے راضی ہو۔ والآلی والصحب ثم التابعین لہم اہل التقا والنقا والحلم والکرم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، صحابہ کرام اور تابعین پر، اور جو پرہیزگار، پاک باز، بردبار اور کرم والے ہیں۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، اور اے میرے پیارے رب، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری مرادیں پوری فرما، اور اے وسیع کرم والے ہمارے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما۔ فاغفر لنا شیدہا واغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم،
اور اے اللہ تو اس قصیدہ کے مصنف اور اس کو پڑھنے والے کی مغفرت فرما، اور اے بخشش و کرم والے میں نے تجھ سے بھلائی کا سوال کیا ہے، والی والدی وما خلفت من خلف والمسلمین من العربان والعجم، اور اے میرے ماں باپ اور میری پیچھے رہنے والی اولاد اور تمام عربی و عجمی مسلمانوں کی میرے مالک بخشش فرما دے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے میرے مالک درود و سلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب پر جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ حضرت امام بوصیری کی قبر انور پر کروڑہ رحمتیں فرمائے، جنہوں نے اس قصیدے سے کروڑوں دلوں کو عشق مصطفیٰ کی روشنی عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر سعیدی صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے وہ جو ہے نا کہ ادب گاہیس زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدیں جا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا عبداللہ اور فاطمہ بنت اسد اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت، عورتوں کی سردار، یہ سب اپنے اپنے مزارات میں اپنی قبور میں بے چین ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ قیامت سے پہلے قیامت نہیں ہے کہ اس امت کے ہوتے ہوئے، اور ہم تو پھر اٹامک پاور بھی ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اتنی رحمتیں برکتیں اتنی دولتیں ان کو جن کے قدمین پاک کے تصدق میں حاصل ہوئی، اور وہ جو احسان دانش سے کہا تھا کہ نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا، جنہوں نے پوری کائنات کو امن چین عطا کیا تھا، آج ان کے روضہ انور پر کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر بتاؤ یہ کیا ہو گیا؟ قبلہ غازی صاحب، بڑے دکھ بھرے لمحات ہیں یہ امت مسلمہ کے لیے، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پوری دنیا میں مسلمان بے چین ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے جب ہلاکو خان کے سامنے معتصم باللہ کو پیش کیا گیا، آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو اس کے سامنے ہلاکو خان نے سونے کی تشتریوں میں کھانا رکھنے کی بجائے ہیرے جواہرات رکھے۔ اس نے کہا میں ان کو تو نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا پھر تو نے یہ جمع کیوں کیے؟ تمہارا تو دین کہتا تھا کہ اسلحہ تیار کیا جائے، سواریاں تیار کی جائیں، دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ پھر اس نے اس کے محل کی طرف نظر دوڑائی اور کہا یہ جو آہنی دروازے اور کھڑکیاں ہیں، اس کی بجائے اگر پگھلا کر تم اپنے جوانوں کو تیر بنا کر دیتے، اسلحہ بنا کر دیتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تو نے ہیرے جواہرات جمع کیے ہیں یہ اپنی آرمی پر خرچ کرتے، تو یہ آج ہماری فوج سے مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے۔ تو نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کا انجام تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ معتصم باللہ نے کہا یہی اللہ کی مرضی تھی۔ تو ہلاکو خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کہا اگر یہی اللہ کی مرضی تھی تو اب تیرے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اسے گھوڑوں کی ٹاپو تلے جو ہے وہ روند دیا گیا۔ اقبال نے کہا تھا تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہوں اور پھر اس قسم کی کیفیات، امن و سلامتی جس نے دنیا کو بانٹی ہے اس کے پڑوس میں اس قسم کا سانحہ ہو، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن یہاں قبلہ غازی صاحب ایک آپ اسے جسارت کہیں، بہرحال یہ ہے وہ فکر جو جنت البقیع کے مراکز نور کو منہدم کرنے پر تلی ہوئی ہو، وہ جو مقامات محبت تھے ان کو مسمار کرنے پر جو فکر تل جائے اور ان محبت کے نشانات کو مٹا دیا جائے، میرے خیال میں تو یہ بھی تو اسی فکر کا تسلسل ہے نا۔ یہ تو امت مسلمہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں کسی نے کیل گاڑنے کی کوشش، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ امام مالک کے سامنے آ کے خلیفہ وقت نے ذرا اونچی آواز میں بات کی، انہوں نے کہا اپنی آواز دھیمی کر لو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑتا ہے، یہ ادب کی بارگاہ، وہاں پہ دھماکے ہو جائیں ڈاکٹر۔ میں تو اتنا میری عجیب حالت تھی، میں سوچ رہا تھا کہ وہ ساری ہستیاں کیا امام زین العابدین سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں امام حسن ہماری طرف اس امت کی طرف دیکھ کے آج پکار رہے ہوں گے۔ نور الدین زنگی کہہ رہا ہوگا کہ تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی، ان کو قضا چاٹ گئی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے دربار انور میں اس طرح کی صورت ہوگی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اے باد صبا کچھ غیرت کر، کشتی کو بھنور میں پھر لے جا، وہ دیکھ تیری ناکامی پر کم ظرف کنارے ہنستے ہیں۔ یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، اور امت مسلمہ کو فوری طور پر حکمرانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور نور الدین زنگی کی روح اور صلاح الدین ایوبی کی روحیں، طارق بن زیاد کی روح اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مبارک روح، دیگر صحابہ و اہل بیت کی ارواح امت مسلمہ کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ تمہیں عزتیں اور وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے، اور انہی کے ٹکڑوں کے اوپر تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے، یہ محلات، یہ تمہارے عہدے، یہ تمہاری سلطنتیں۔ اگر اس نام کی عزت اور اس ذات کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ڈاکٹر میں ایک کالر سے سوال لے لوں، آپ نے وہ سنا ہے کہ خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اس نام کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں۔ جی فرمائیے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے، آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں اپنا۔ جی جی دوسرے کال۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب ہیں؟ جناب میرا نام محمد علی ہے، میں ناروے اوسلو سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ہم فرمائیے آپ بھائی۔ کا پروگرام میں باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے عالموں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، بہت اور شکریہ آپ کا بہت بھائی۔ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی میرے والد صاحب کوئی بڑے اچھے طریقے سے بہت شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، تو آج جو واقعہ ہوا ہے اس نے واقعی یہ دل کو ایک ٹھیس پہنچائی ہے، بہت دکھ، اور جیسے آپ کی کیفیت آپ نے پہلے بیان کی ویسی ہی کیفیت ہمارے پورے خاندان کی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صبر دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بہت آگے شکریہ، اس پہ قابو۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بشارت مدینہ پاک کا ادب، بسم اللہ الرحمن صحابہ الرحیم۔ نے کس طرح کیا تھا، اللہ نے کیا سبق دیا کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کو کہہ دیا کہ تم نے آواز بلند نہیں کرنی۔ بھائی صاحب، اس شہر مقدس کو آج نشانہ بنایا گیا ماہ مقدس کے اندر کہ مسجد نبوی شریف کے اندر ایک شخص اونچی آواز سے بولا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مدینہ شریف سے باہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں اس بات پر سزا دیتا کہ تمہیں بارگاہ رسول کا ادب بھی نہیں پتا، کوڑے لگاتا۔ اور یہاں آہستہ آواز سے بات کی جاتی ہے، اس لیے وہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ حکم تو آج بھی باقی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ وہ شہر مقدس جس کی فضاؤں سے آج بھی بوئے رسول آتی ہے، جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن ہو، جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن ہو، اور امام مالک جیسے فقیہ اور محدث جہاں قدم بھی سوچ کر رکھیں کہ کہیں اس جگہ میرا قدم نہ آ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کپڑے پہنواتی تھی تو اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ ذرا ہاتھ کوئی سخت نہ لگ جائے۔ اور امام کیا مالک سوچتی ہوں جنت البقیع میں کہ یہ تم نے ہمارے لال کے ساتھ سلوک کیا، ان کے روضہ انور کے ساتھ یہ تم نے کیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مکہ شریف حج کے لیے ایک مرتبہ گئے، بار بار آپ جائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے خوف آتا ہے کہ میں مدینہ سے باہر نکلوں تو مجھے کہیں موت نہ آ جائے، میں رسول اللہ کی اس مقدس زمین پر مرنا چاہتا ہوں۔ غازی صاحب، یہ بھی تو ایک المیہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر مزارات کو نشانہ بنایا گیا، شام کے اندر بنایا گیا، لبنان کے اندر، بغداد کے اندر۔ اگر اس وقت 57 اسلامی ممالک کے سربراہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ سید علی مرتضیٰ
اور سیدنا کوفہ میں سیدہ زینب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزارات. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج جو حملہ ہوا وہ صرف اہل مدینہ پر نہیں ہے، وہ عالم اسلام کے اربوں مسلمانوں کے دل اور جان پر حملہ کیا گیا. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. جی غازی صاحب، میں میاں منیر احمد بول رہا ہوں جی، دربار شریف دارالحسان سے. صوفی برکت علی صاحب کا میں نواسہ بات کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ بھائی. جی فرمائیں. جی آج یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے جی، اس نے تو یقین کرے دل دہلا کے رکھ دی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں پوری کائنات میں ہل سکتا. یہ اللہ کی رضا کے بالکل عین مطابق ہوا ہے. یہ ہم مسلمان، اللہ تو بھائی یہ کبھی نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا. یہ آپ کو تھوڑا اپنے آپ کو ذرا الفاظ کی درستگی کرنی پڑے گی. ایک غلط فہمی ہے. ایک اللہ کی مشیت ہوتی ہے، ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے. مشیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو بندے کو اختیار دیا ہے وہ اس کا یوز کرے یا مس یوز کرے. یہ ہمارا امتحان ہے جی، ہمارا امتحان ہے. یہ اللہ کی رضا تھوڑا، اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا تو یہ ہے کہ سانس اونچی نہیں تم نے لینی. خیر اس پہ ہم گفتگو کریں گے. فی الحال شیر میاں داد، آج کوئی یار ایسا کلام سناؤ جو ہماری حالت ہے اس کے مطابق کی. بس آج پھر اقبال، علامہ اقبال کو یاد کرتے ہیں جی. کلام اقبال، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. سبحان اللہ. مسلم کو یا رب، دل مسلم کو یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے، شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. محروم تماشا کا پھر دیدہ بینا دے. محروم تماشا پھر دیدہ بینا دے. محروم تماشا کا پھر دیدہ بینا دے. محروم تماشا پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ
सहरा दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब दिल मुस्लिम को या रब मेरा ईमान या रसूल अल्लाह मेरी जान तेरा पाक मदीना या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को पैदा दिल वीरा में फिर शोर से महशर कर पैदा दिल वीरा में फिर शोर से महशर कर इस महमल खाली को इस महमल खाली को फिर शाहिद लैला दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को इस दौर के जुल्मत में हर कल्ब परेशान को इस दौर के जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को रिफात मकासद का हम दोष सुरैया कर मकासद का हम सुरैया कर खुददार ये साहिल दे खुददार ये साहिल दे आजादी ये दरिया दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को बेलों से मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो बेलों से मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो सीनों में उजाला कर सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे जो कल्ब को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को या रब दिल मुस्लिम को सुभान अल्लाह आमीन। शेर मियां दाद तुमने कलाम पढ़ा और इकबाल जो थे वो तो आशिक़ मदीना थे और मदीना मुनव्वरा की तरफ जो फ़िज़ा जो हवाएं जाती थी उनके नाम भी वो पैगाम भेजा करते थे। आज तो कलेजे जो हैं वो मुँह को आए हुए हैं, बातें नहीं हो रही। नाज़रीन किराम मुख्तसर सी ब्रेक और हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज ये दुख की कहानी, ये दर्द की कहानी, ये बारगाह पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में आज हमने बड़ी दरख्वास्तें करनी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। नाज़रीन किराम नात हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अली कदर में। जी मरियम। करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे
دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے والا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے، میں تیری ہوں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، الہی تجھے واسطہ پنج تن کا، وہ شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، تو دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، میں سب کی طرف سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ جی مرکز قلوب ہے، ایمان کا مرکز ہے، محور ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرم قرار دیا ہے اور اس کے ماحول میں برکت کی دعا کی ہے۔ میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ نے کہا تھا آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ بیٹھے ہیں کب سے کیا نہیں، اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اس وقت جو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے، اقبال جو ہمیں درس دے کر گئے تھے، اور قرآن کریم کے تھیم کو، روح کو انہوں نے آگے ایکسٹریکٹ کیا ہے نا، اور وہ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار کر لیں۔ کل مجھے کسی دوست نے بھیجی ہے جی انڈیا کے کسی منسٹر کی ایک وہ ویڈیو، جس میں کلپ اس نے کہا ہے کہ ہم مکہ مدینہ جو ہے اس کو بھی قابو کریں گے۔ ہاں جی بالکل، یہ انٹرنیشنل لیول پر کچھ اور ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک بات کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب دوست ہیں، وار اسٹریٹجی پر ان کی پی ایچ ڈی ہے، وہ کہتی ہیں یہ جو داعش کے لیڈر ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ وائٹ لوگ ہیں،
یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کیے گئے. آپ دیکھیں انبیاء کرام کے مزارات کے اوپر کوئی مسلمان حملہ کر سکتا ہے؟ اہل بیت کے مزارات کے اوپر کوئی مسلمان حملہ کر سکتا ہے؟ میں نے تو ایک بات جو آپ کے سامنے شروع میں عرض کی تھی کہ اصل میں تو یہ اس فکر کا تسلسل ہے نا، جس فکر نے جنت البقیع میں بلڈوزر پھروائے ہیں، جس فکر نے محبت کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے، اس فکر کا تسلسل ہے. اور اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ ایک سکتے کی حالت میں ہے اور ایک دکھ اور کرب کی کیفیت میں مبتلا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ سے عرض کروں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، وہ 1928 تھا. اب امت مسلمہ کے فرزند جو ہیں ان کی صورتحال بالکل مختلف ہے. اگر کسی نے گنبد خضرا اور شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بری نظر اٹھائی تو اب معاملات اور ہوں گے. ہاں جی بالکل، اب یہ برداشت نہیں ہوگا. بالکل اور یہ سب سلطنتیں اوپر نیچے ہو جائیں گی. یہ اسی دم قدم سے ہے. یہ ساری رونقیں دنیا کی، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے؟ نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ اس دربار کی خیرات ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ کی حفاظت اللہ کرے گا، گنبد خضرا کی حفاظت ہم بھی کریں گے، اللہ بھی کرے گا. وعدہ کیا ہوا ہے ہم کریں گے. یہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کی حکومتیں باقی نہیں رہیں گی. یہ حضور کے نام کا صدقہ ہے. اس وقت ضرورت نہیں کہ جو اسلامی سربراہی کانفرنس فوری طور پہ بلائی جائے. بالکل اس کو عملی طور پر متحرک کیا جائے، OIC کو، اور چھوڑ دینا، اس میں جان ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو. اسلامی کوئی بندہ ذوالفقار علی بھٹو نے انتظار نہیں کیا تھا کہ OIC کرے، اس نے خود سے آگے بڑھ کے بلایا تھا. دیکھیں ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہمارے حکمران صرف لفظی مذمت پر اکتفا نہ کریں، عملی طور پر سر جوڑ کر بیٹھیں. اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب لفظی مذمت سے کچھ بننے والا نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کیونکہ پاکستانی تو سب سے زیادہ خودکش حملہ جات کے متاثرین ہیں. ہم سے زیادہ اس تکلیف کو کون سمجھتا ہے؟ اور یقین جانیے اس وقت جس کرب کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں مدینہ شریف کے اس واقعے سے، ہمیں پاکستان کی 40-50 ہزار جانوں کے جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف آج شہر مدینہ کی حرمت پامال ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مرکز ایمان و جاں ہے، مرکز ہمارا سوچ و خیال ہے. لیکن یہاں غازی صاحب میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ حملہ ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام اسلام مخالف طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح برسر پیکار ہوں گی جیسے کھانے کی ایک تھالی ہو، ایک پلیٹ اور کھانے والے کئی ہوں اور ایک ہی پلیٹ سے کھا رہے ہیں، اس پہ پل پڑے. آج دنیا بھر میں جہاں کہیں خون بہہ رہا ہے مسلمان کا بہہ رہا ہے. یعنی سرزمین بھی ہماری، پیسہ بھی ہمارا، مر بھی اسلحہ ان کا بک رہا ہے، اور ظلم کا شکار بھی ہم ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت یومئذ، کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ آخر کیوں ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ایک بیماری لگ جائے گی، اور وہن ہے. وہن یہ تھی کہ دنیا کی محبت، مال جمع کرنے کی ہوس اور محلات بنائیں گے شاہی، دنیا میں جائیں گے. تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی آپ ذاتی زندگی دیکھیے، ان کی ہوس، ان کی لالچ دیکھیے، عیاشی دیکھیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں معتصم باللہ کی زندگی کے احوال سنائے، یہ ہے وہ بنیاد. غیرت ختم ہو چکی ہے. آج اگر ہمارے حکمران اپنی غیرت کا سودا کرنے سے رک جائیں، غیرت زندہ کر لیں، خواب خرگوش سے جاگ اٹھیں، اکٹھے بیٹھ جائیں. رقاصاؤں کے ہم پڑھتے رہتے ہیں مفتی صاحب، ان پہ جا کے کروڑوں ڈالر جا کے وہاں پہ ان پہ لٹا دیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. امت مسلمہ کی یہاں سے پیسے لیتے ہیں، لوٹتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے. جی خود میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. ہاں بس طاؤس و رباب پہنچ گیا. مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا. ناظرین کرام مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آج یہ موضوع ایسا ہے، یہ ہر اسلامی گھر،
ہر غیرت مند مسلمان، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان کا یہ آج کا درد ہے جو ہم بانٹ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمیں اپنی تجاویز دیں. آپ کی کالوں کا مجھے انتظار ہے. آپ اور ہم مل کے آج دکھی ہیں، اور جب آدمی دکھ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے عزیزوں سے اپنا دکھ بانٹتا ہے. آج 92 کے ناظرین جو ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور عقیدت کا ان کا رشتہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارا موضوع چل رہا تھا جو کچھ آج سانحہ ہوا مدینہ منورہ میں اور سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں جو دھماکے ہوئے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. مفتی صاحب، مدینہ منورہ جی کا ادب صحابہ کرام نے کیسے کیا؟ قاضی صاحب، یہ تو مسلمات میں سے ہے. کوئی مومن مدینے کے ادب سے منحرف نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام نے تو ایسا ادب کر کے دکھایا کہ جیسا قیامت تک آنے والوں میں کوئی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم زندگی بھر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے موت مدینے میں دینا. اسی لیے آپ مدینے سے باہر سفر بہت کم کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. غازی صاحب، میں یہاں ایک بات بڑی ضروری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام نے جس طرح مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرویا ہے، تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک کلمے کی بنیاد پر سارے رنگ و نسل اور خونی رشتوں کے فرق مٹا کر مواخات مدینہ اس پر شاہد ہے، سب کو ایک کر دیا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اچھا، پھر دیکھیے کہ حالات جیسے بھی دیگر گوں اور مشکلات میں گھرے اور آپس میں تنازعات بھی آئے، شکر رنجیاں بھی ہوئیں، لیکن وحدت اس کے باوجود دشمن کے مقابلے میں قائم رہی. میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں دور حضرت علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ کی. ہم کالر لے لیں اور آپ کی یہ بات مکمل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر غازی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بھائی، آپ خیریت سے؟ سر، پروفیسر ندیم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی ندیم صاحب حکم فرمائیں. جس طرح آج آپ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہم بھی بہت غمگین ہیں، اور کاش مسلمانوں میں وہی اتحاد لوٹ آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. کوئی اختلاف نہیں، وہی صورت پیدا ہو جائے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کا جہاں جہاں بھی دائرہ کار ہے وہاں پر جوتا پہن کے گزرے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دھماکے آج ہمیں متحد کرنے کے لیے ہیں. مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے. پہلے ایران کو مٹایا، پھر مصر کو مٹایا، پھر افغانستان کو مٹایا، پھر عراق کو مٹایا، پھر لیبیا کو مٹایا. آخر کب تک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی اور مسلمانوں کو اب جی نیکسٹ کالر بھی لے لیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہیں؟ کال ہے جی یا ڈراپ ہوگی؟ جی تنویر صاحب السلام علیکم. جی مفتی صاحب. جی غازی صاحب، کالر نے جو بات کی ہے میں اسی کو بڑھا رہا ہوں اور اپنا واقعہ آگے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے آج جو مسلم ممالک کے حالات ہیں، ایک ملک کے اندر دشمن اٹیک کرتا ہے، وہاں کے لوگوں کو تہہ تہہ کرتا ہے، خون بہاتا ہے. دوسرا اسلامی ملک سمجھتا ہے میں تو محفوظ ہوں نا، میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی. یہ ایسے یہ جہاز کی بالائی نشست پر بیٹھنے والا یہ سوچے نیچے والے حصے کو اگر ڈوب رہا ہے، سوراخ کیا گیا تو وہ ڈوب رہا ہے، میں تو محفوظ ہوں. وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ڈوبنا اس نے. بہت اچھی مثال دی. حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کا دور ہے، امیر معاویہ سے شکر رنجی ہوئی، اختلاف ہوا، تو اس وقت قسطنطنیہ کے عیسائی حکمران نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں ایران کے شمالی حصے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں جو حضرت علی کی حکومت میں شامل تھا، آپ میرا ساتھ دیں. اب اگر وہ عیسائی حملہ کر دیتے تو حضرت علی مشکلات میں آتے اور بہت بڑا اسلامی حصہ اسلامی ریاست سے کٹ جاتا. لیکن حضرت امیر معاویہ اگرچہ اختلاف حضرت علی سے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپسی اختلاف میں ایسا نہ کیا کہ دشمن کی سازش کو بھانپ نہ سکیں اور اس کے منصوبوں سے آگاہ ہو کر اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے. آپ نے اس کو خط لکھا اور کہا رومی کتے
تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اور علی کے اختلاف سے اسلام کو نقصان پہنچائے گا؟ اگر تو نے ایرانی حصے پر اٹیک کیا تو امیر معاویہ علی کے سپاہیوں میں سب سے آگے ہو کر لڑے گا اور اسلام کا دفاع کرے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں اگر باہمی کوئی اختلافات بھی ہیں تو ان اختلافات کی بنیاد پر کم از کم دشمنوں کے عزائم کے مقابلے میں ایک ہو جائے۔ بہت اچھے، دیکھیں جب تک یہ بھائیوں کی شکنجیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ دشمن کے اعلی کار بن جائے۔ دیکھیں جی، ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ حضور نے فرمایا تم سب ایک جسم کی طرح ہو، ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ کاش کہ ہماری ایسی حالت واپس لوٹ آئے۔ ہاں جی، بشارت، مسلمان جسد واحد ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو سارا حصہ تڑپ جاتا ہے اور سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اس کی آج ضرورت۔ بھائی صاحب، میں آج کے ہی واقعے سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف سے کچھ میٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوا، بقیع شریف کے نزدیک۔ اس سے تھوڑی دیر بعد نماز تراویح ہوئی، لاکھوں لوگ مسجد نبوی کے اندر اور باہر بلا خوف کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھے۔ کیا یہ تمانچہ نہیں ہے اسلام مخالف قوتوں کے منہ پر؟ واہ، ایک کالر لے لیں ساتھ، اور بڑی کمال بات کی آپ نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غازی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر بھائی۔ آپ دیکھیں جو آج جو واقعہ ہوا ہے غازی صاحب، ہمیں بھرپور اس میں مذمت کرنی چاہیے جی، ٹھیک ہے، اور اس کی نظر ایک شعر کہنا چاہوں گا جی جو سب کے لیے ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی بات کر رہے ہیں بشارت صاحب جی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہمیں بھرپور مذمت کرنی جی، بہت شکریہ جی۔ اگلے کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ظہور احمد قمر بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی قمر صاحب، حکم فرمائیں۔ غازی صاحب، یہ اتنا بڑا جو واقعہ ہے سعودی عرب میں، یہ دھماکے دہشت گردی ہوئی ہے، اتنی بھی شدید مزاحمت کی جائے وہ کام ہے، یہ گستاخی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، غیرت مسلم زندہ ہے جی۔ جی بشارت، میں کوئی شک نہیں، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ لاکھوں لوگ نماز تراویح میں کھڑے ہیں، تو یہ ایک پیغام تھا اسلام مخالف ان قوتوں کے لیے کہ وہ جس اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اگر خدا نہ کرے ایسی صورتحال ہوتی ہے تو مسلمان جسم واحد کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کالر 313 کی بات کر رہے ہیں تو آج کروڑوں ہیں، آج کتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کے سربراہان اربوں ہیں، لیکن وہ جذبہ کہاں ہے 313 والا؟ اس جذبے کا فقدان ہے۔ وہ جذبہ اگر آج ہو تو کوئی میلی آنکھ اٹھا کر عالم اسلام کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ پھر غازی صاحب میں یہ بات بھی عرض کروں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو مدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں کو اذیت دیتے۔ یہ لوگ مصداق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا۔ پھر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، یہ لعنتی ہیں جی بالکل، کوئی شک نہیں اس میں۔ پھر آپ پیچھے چلے جائیں تھوڑا تو یہ دیکھیں کہ مدینہ پر پہلا حملہ کرنے والا شخص کون تھا؟ یزید تھا۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہرہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی واقعہ ہرہ، جی بالکل، ہرہ جو ہوا جس میں مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی پامال کی گیا، تقدس پامال کیا گیا، نماز نہ ہوئی، یہ وہ یزیدی فکر ہے۔ جی بالکل، یہ وہی فکر ہے، اس کا تسلسل ہے آج جو یہاں تک پہنچا۔ اس کا سد بات کیا جا سکتا تھا اس صورت کے اندر جب عالم اسلام کے تمام رہنما سر جوڑ کر بیٹھتے، اپنی ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملت اسلامیہ کے درد کو محسوس کرتے۔ اور میں یہ عرض کروں گا، خدا نہ کرے اگر آج بھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی تو یہ بات اس سے آگے خدا نہ کرے بڑھ سکے۔ لیکن ہمارا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں۔ ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، غازی صاحب ساجد بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی ساجد صاحب، کوئی سوال کچھ فرمانا چاہیں؟ صاحب فرمانا کیا ہے، آج کا جو واقعہ ہوا ہے ادھر سعودی عربیہ میں، اس کی بہت مذمت کرتے ہیں۔ ٹی وی بند کر دیں ساجد بھائی، ٹی وی اپنا بند کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، ملک یعقوب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی ملک صاحب۔ سر پہلے تو یہ آپ سے بہت میں دلی طور پہ بڑے افسردہ ہیں، میرا پورا گھرانہ بچہ پورا افسردہ ہے، اور آپ بھی
اتنے غم سے آپ نظر آ رہے ہیں. آپ یقین کریں ہم دور بیٹھ کے آپ کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. بہت میری مفتی صاحب سے یہ التجا ہے, کیا یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر یہ بھول جائیں کہ کون شیعہ, کون سنی, کون دو دیوبندی, کون یہ وہ قادیانی, ہم ایک پلیٹ فارم پہ یہ مسلمان نہیں جمع ہو سکتے؟ کیا یہ علماء کرام ہمارے پاکستان کے اس ٹاپ پر کام اگر یہ کر دیں, اور ہمارے چیف اور عالمی اسٹاف جو ماشاءاللہ سپہ سالار اور اتنے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو عزت سے نوازا ہے, یہ اس کے لیے ہم سب مسلمانوں ہاں بھائی ایک بات کی تصحیح کر لیں کہ ختم نبوت پہ جن کا ایمان ہے, لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کو آخری نبی مانتے ہیں, وہ لوگ اور جو توحید کے قائل ہیں, یہ سب آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی السلام علیکم. نیکسٹ کال. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیا حال ہے؟ رانا ثاقب بات کر رہا ہوں. جی رانا صاحب فرمائیے بھائی. بھائی صاحب میں آپ کے طرف سے اپنے حکمرانوں کو, خصوصاً پاکستان کے حکمرانوں کو, جی میری یہ اپیل ہے, تمام مسلمان حکمرانوں کو اکٹھا کر کے اس لمحہ فکریہ پر غور کرنا چاہیے. ہم اپنے نبی کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں, مارنا بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوبارہ موقع آنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث شرم ہوگا. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے. جی علماء تو کر رہے ہیں, فتویٰ بھی جاری کیا, محراب و منبر سے بھی اس آواز کو بلند کیا. امت کے جذبات سب کے ایک ہیں, حکمرانوں کے مفادات. بالکل. حکمران جب تک بیرونی امداد کو چھوڑ کر گنبد خضرا کی خیرات پر پلنا نہیں سیکھیں گے, اس وقت تک امت مسلمہ کا مسائل کا حل نہیں مل سکتا. جی مفتی صاحب جی بشارت سے بڑی زبردست بات کی ہے. بہت اچھی بات کی ہے. خیرات مدینے کی کھاتے ہیں اور بات کہیں اور کی کرتے, بات کہیں اور کی, وفائیں کہیں اور ہیں. جی ایسا ہی ہے. جیسے وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک نہیں ہو سکتے, میں یہی بات اس سے قبل کر رہا تھا کہ اس وقت ہمیں باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کے اور مسلمانوں کے وسیع تر مفادات کو پیش نظر رکھ کر خصوصی طور پر ہمارا جو طبقہ حکمران ہے ان کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, وگرنہ آگے والے جو حالات ہیں اس سے زیادہ خوفناک ہیں. خصوصی طور پر میں اس وقت آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں, جو مشترکہ اسلامی ممالک کی تقریباً 22 اسلامی ممالک کی افواج کے سربراہ بھی ہیں, آپ اس معاملے میں لیڈ کریں اور ان حکمرانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے آپ کو بہت صلاحیتیں دی ہیں, آپ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خوفناک طوفان سے نکالا ہے اور بڑی تیزی سے نکال رہے ہیں, اور الحمدللہ پاکستانی فوج دنیا بھر کی افواج میں سے واحد یکتا اور بے مثال فوج ہے جو اس وقت امت مسلمہ کو ان جو انتشار کی کیفیت ہے اور جو حالات ہیں ان سے نکال سکتے. اچھی آپ نے تجویز دے دی کہ جتنے اسلامی ممالک کے فوج کے سربراہان ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں. شاید حکمران تو نہ اکٹھے ہوں, فوجی سربراہ سارے اسلامی ممالک کے یہ کوشش کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو بھی ایک کیا جا سکتا ہے, اور جب اکثریت ایک ہو جائے گی تو چاند ایک رہ بھی گئے تو انہیں بھی ساتھ شامل ہونا پڑے گا. جی بالکل. اور اس کے مثبت اثرات ظاہر ہوں گے. یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, جو بار بار ہم کرتے ہیں, میں اسی بات کو دہرانے لگا ہوں. واضح طور پر ہمارے ناظرین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دہشت گردی کی اسلام میں کہیں کسی صورت میں کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہیں ہے. جی مسلمان کی طرف تو صرف اگر کوئی اپنی تلوار سے, تیر سے, بندوق سے صرف نشانہ ہی کرے, مارے نہ, تو اس پہ بھی لعنت ہے. اللہ اور رسول کی اور ملائکہ تلعنہ, مذاق میں بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی کہ کسی کی طرف بندوق یا اپنا. دیکھیں جی اسلام تو کھلے عام اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں دیتا, کہیں مسلمان کو ڈر نہ محسوس ہو. مسلمان کو ڈرانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کعبے کو ڈھا دینا اتنا بڑا جرم نہیں, حالانکہ وہ بھی بہت بڑا جرم ہے, لیکن جتنا بڑا جرم مسلمان کو قتل کرنا ہے. اچھا بشارت, مدینہ منورہ کا ادب اور احترام ہمارے بزرگوں نے اس طرح کیا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, وہ مدینہ پاک کے جو سگانے مدینہ تھے, کتے وہاں کے, ان کی دعوت کیا کرتے تھے حلوہ پکا کے. اور ایک دفعہ ایک کتا جو تھا وہاں زخمی تھا مدینہ منورہ میں, تو انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کے اور اس کے پٹی لگانی شروع کر دی تھی, اور انہوں نے اپنے قریبی حلقوں کو بتایا کہ اللہ نے ان کو بڑے مقامات دیے تھے. اس کے بدلے اس سرزمین میں جہاں کی بلی, جہاں کے پرندے, جہاں پہ کبوتر, جہاں پہ طوطے, یہاں کے کتے,
اس کے ساتھ بھی آپ زیادتی نہیں کر سکتے کہ یہ جائے کہ آپ وہاں انسانوں کو شہید کریں. جی بالکل. مدینہ شریف کی محبت تو ایسی محبت ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اس شہر سے محبت کرتے ہیں. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو گنبد خضرا پر کبوتر بیٹھتے ہیں ان کی خوراک کو بند کیا جائے تاکہ شہر سے دور چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، خوراک بند رہی، وہ کبوتر وہاں سے نہیں اٹھے. انہوں نے گنبد خضرا شریف کا دامن نہیں چھوڑا. بھائی صاحب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، روز وہاں آتے ہیں پھر وہ آ جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہر مدینہ پر حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں. مسلمانوں کا لبادہ انہوں نے اوڑھ رکھا ہے، مسلمانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا اصل کیا ہے؟ وہ جو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. یہی آج وہ لوگ کہتے ہیں، وہ اصلاح کے نام پر زمین کے اندر فساد کو برپا کرتے ہیں. اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ شہر رسول کو انہوں نے نشانہ بنایا. لیکن یہ بات میں عرض کر دوں، ہم مسلمان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل پر ہمارا ایمان کامل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ شریف تو بٹی کی طرح ہے، میل کچیل کو نکال کر باہر پھینکے گا. انشاءاللہ مدینہ شریف پر آنچ نہیں آئے گی. یہ میل کچیل بالکل ایسا ہوگا. وہ ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی جان سے بھی شاید اتنی محبت نہیں کرتا. بشارت صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ترکوں کی جب حکومت تھی اور مسجد نبی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، تو وہ جب کسی لکڑی کے ٹکڑے کو چھوٹا کرنا ہوتا یا کسی پتھر کو، اینٹ کو چھوٹا کرنا ہوتا تھا نا، پتھر اس سائز کے فٹ کرنے ہوتے تھے، تو وہاں نہیں کرتے تھے. تقریباً 20 میل 20 کلومیٹر باہر جاتے تھے مدینہ منورہ سے، وہاں جا کے اس سائز کو تراش کے پھر لا کے وہ لگاتے تھے. یہ ادب تھا بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا احترام ہوتا تھا. جی آپ دیکھیے نا، محبت دیکھیے کہ ایک صحابی رسول وہ بیمار تھے، چارپائی پر تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر مدینہ شریف لے جاؤ. تو بیٹوں نے کہا کہ راستے میں آپ کو اگر موت آ گئی، وصال ہو گیا، انہوں نے کہا بس جس طرح یوں چارپائی پر اٹھا کر کسی طرح مجھے مدینہ شریف پہنچاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے. جب وہ راستے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری دی. اور وہ شہر کے جس کی خاک کے اندر شفا رکھی گئی، جب ایک غزوہ سے صحابہ کرام واپس آئے، گرد اڑی، تو صحابہ کرام نے ناک پر چادریں رکھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چادروں کو اٹھاؤ، یہ مدینہ شریف کی گرد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو وہ ذرے مدینہ شریف کے جو آج رشک قمر ہے، جس کا ادب صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، ائمہ نے کیا، اور وہاں جس ادب کے ساتھ، مجھے یاد ہے حضرت غزالی زماں کے حوالے سے ہمارے بزرگ واقعہ سناتے ہیں، جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کب تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں تشریف نہیں ہوتی، یہاں حاضری ہوتی ہے. یہ وہ بارگاہ ہے. صحابی کا ذکر ہے، کسی صحابی رسول کا میرے ذہن سے اب نکل گیا آج غم کی وجہ سے، کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے، اور رفع حاجت کے لیے جب کسی حدود سے باہر جاتے تو انہوں نے کہا اگر مجھے وہاں موت آ جائے تو مجھے کھینچ کے جلدی سے اندر کر دینا. یہ غالباً حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہی کا ہے کہ مجھے کھینچ کے اندر کر دینا. یعنی یہ مدینہ منورہ کی حرمت اور تقدس اس کا جو ہے. اچھا مفتی صاحب، کوئی معصوم مسلمان کو قتل کرے، اسلام میں تو اجازت نہیں کسی غیر مسلم کو بھی قتل کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کسی غیر مسلم پہ زیادتی کی، قیامت کے روز میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا. قرآن کا حکم ہے کہ قصاصاً مسلمان کو پھر قتل کیا جائے. لیکن کوئی مسلمان معصوم کو قتل کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی تو بخشش نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس نے کسی مسلمان کے من قتل مسلما متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، غالباً یہ الفاظ ہیں. جی بالکل، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، اس کا خون مباح سمجھا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. قاضی صاحب میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے کی بات ہے، آدھا منٹ ہے آپ کے پاس، بس آدھا منٹ. لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. آج بہت بڑی کمزوری ہے تمام مسلمانوں کی کہ ہمارا تعلق دین سے صرف رسمی رہ گیا. ہم چند تہواروں تک اپنے آپ نہیں ہیں. جی اپنا کیا ہے، شیر میاں داد، میں جوید میاں داد کہنے لگا. اچھا جی کوئی بات.
وہ بھی بڑا عاشق رسول ہے. ہاں جی ہاں جی رات بڑی اچھی نعت پڑھتا ہے. جی جی ہمارے دوست بھی ہیں, وہ بڑے بھائی ہیں. ماشاء اللہ جی. رسول اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام, آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آنکھوں میں بس گیا ہے, آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا, بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا. نبیوں میں جیسے افضل والا ہے مصطفیٰ, شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. در نبی پر در نبی پر پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, در نبی پر در نبی پر در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر. طیبہ کی مست مست فضا سب سے خوب ہے, شہر نبی کی آب و ہوا سب سے خوب ہے. سنتا تو ہے دعا کو خدا ہر جگہ, مگر روزے کے سامنے کی دعا سب سے خوب ہے. میں پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑا رہوں گا, در نبی پر, در نبی پر پڑا رہوں گا, نبی پر پڑا رہوں گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ابھی تو قسمت کھلے گی میری, ابھی تو قسمت کھلے گی میری, ابھی تو میرا سلام ہوگا, ابھی تو قسمت کھلے گی میری, ابھی تو میرا سلام ہوگا, ابھی تو قسمت. امیدوار رحمت سرکار میں بھی ہوں, آقا کرم کرو کہ خطا کار میں بھی ہوں. بس اب تو ایک ردائے کرم کا سوال ہے آقا, میرے حضور حاضر دربار میں بھی ہوں. جب رحمتیں تمام ہیں ہم سب کا آسرا, مجھ کو یہ ناز ہے کہ گناہگار میں بھی ہوں. ابھی تو قسمت کھلے گی میری, ابھی تو میرا سلام ہوگا, ابھی تو قسمت کھلے گی میری, ابھی تو میرا سلام ہوگا. میرا دل اور میری جان مدینے والے, اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے. حلیمہ گود وچ لے کے حضور نو بولی, میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے.
सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सौ जान से कुर्बान मदीने वाले। भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे। जिन्हां गलियां दे विच गुरी पाक बीबी ज़ैनब, उन्हां गलियां बाज़ारां दा वास्ता आई, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे। स्याह गेसुओं वाले स्याहकार हूँ मैं, करम करम मेरे आका गुनाहगार हूँ मैं, हसन हुसैन का सदका करम की एक नजर, हुजूर अपनी खताओं पे शर्मसार हूँ मैं, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे, काली कमली वाले आका मेरी झोली भर दे, भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे। अब न रख दे सरो सामान मदीने वाले, और आती है तेरी ज़ात हर एक दुखिया के, मेरी मुश्किल भी हो आसान मदीने वाले, तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। सानी कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, खुदा भी होगा उधर
ناظرین کرام، ممکن ہے کہ آج شام کو عید کا چاند نظر آ جائے اور یہ ہماری جو سحری ٹرانسمیشن ہے یہ اس کی آخری سحری ٹرانسمیشن ہو. اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان پاک کی برکتیں اور رحمتیں آپ سب کو عطا کرے اور پوری امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ امن، چین، راحت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے اور آپ سے اجازت سے پہلے میرا جی چاہ رہا ہے کہ حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعائیہ نعت کے اشعار کہے تھے وہ میں پڑھ دوں. تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی. جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، جہاں کیف ساما تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں پھولوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی. اور کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی. ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی. دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو.